اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے جو پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں قرآن پاک کی صورت میں پھیلایا، نیک بندوں نے اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس کی تبلیغ بھی کی۔ درس و تدریس بھی اس تبلیغ کا ایک ذریعہ تھا۔ استاد ایک حوض کے کنارے اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ اس دوران ایک بزرگ ٹہلتے ہوئے اس طرف آنکلے۔ مسافر معلوم ہوتے تھے، کپڑے گرد میں اٹے ہوئے اور جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر سنتے رہے، پھر بولے، اس کتاب میں کیا ہے؟ استاد نے نرمی سے جواب دیا، حضرت، ہاتھ سے لکھی ہوئی اس کتاب میں وہ کچھ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ بزرگ نے کہا، دکھاؤ۔ پھر کتاب ہاتھ میں لی اور پانی سے بھرے حوض میں پھینک دی۔ استاد پریشان ہو گئے، روحان سے ہو کر کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا حضرت؟ میری ساری محنت ضائع کر دی۔ بزرگ نے کہا، ارے روتا کیوں ہے، ٹھہر جا۔ یہ کہہ کر حوض میں ہاتھ ڈال کر کتاب نکالی اور استاد کے ہاتھ میں تھما دی۔ کتاب اسی طرح خشک تھی جیسے پہلے تھی۔ استاد حیران رہ گئے، پوچھا، حضرت یہ کیا؟ بزرگ نے کہا، میاں یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بزرگ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے اور استاد گم سم کھڑے رہ گئے۔ حواس بحال ہوئے تو پیچھے دوڑ پڑے اور ان سے لپٹ گئے۔ بچوں، یہ بزرگ تھے شمس تبریز، اصل نام شمس الدین، اور استاد مولانا جلال الدین رومی کے نام سے مشہور ہوئے، جن کے بارے میں آج آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ بچپن۔ جلال الدین رومی 4 ربیع الاول 604 ہجری 30 ستمبر 1217 کو جمعہ کے روز افغانستان کے قدیم شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ والد شیخ بہاؤالدین عالم فاضل بزرگ تھے۔ رومی کا شجرہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے رومی کے بچپن ہی میں پیشگوئی کر دی تھی کہ یہ لڑکا بلند مقام پائے گا۔ رومی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، پھر ان کے ایک مرید سید برہان الدین، جو اپنے زمانے کے بڑے عالم اور محقق مجھے رومی کی تربیت کرتے رہے۔ افغانستان سے ہجرت۔ رومی کی عمر تقریباً 14 سال تھی جب 1220 سے 1221 میں افغانستان پر منگولوں نے، جو بعد میں مغل کہلائے، حملے شروع کر دیے۔ جنگ و جدل کے ان حالات سے متاثر ہو کر ان کے والد نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ بغداد، حجاز اور شام سے گزرے۔ آخر سلجوقی شہزادے علاؤ الدین کی قباد کی درخواست پر جنوبی ترکی کے قدیم شہر قونیا پہنچ گئے۔ جوانی۔ 24 سال کی عمر تک مولانا رومی نے حساب، منطق، طبعیات، سیاست، فلسفہ اور اخلاقیات کے ساتھ قرآن اور حدیث کا بہ غور مطالعہ کیا۔ مختلف درس گاہوں سے مزید علم حاصل کرتے رہے اور 34 برس کی عمر میں مسلمہ عالم بن گئے۔ 26 جمادی الثانی 642 ہجری 30 نومبر 1244 عیسوی کو بدھ کے دن جب مولانا شمس تبریز سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 37 سال تھی اور شمس تبریز 60 سال کے تھے۔ اس ملاقات نے مولانا رومی کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ مولانا رومی اور دینداری۔ مولانا رومی اپنی زندگی میں کثرت سے ریاضت کرتے رہے۔ 10-10، 20-20 دن کے مسلسل روزے رکھتے اور ہر گز کچھ نہ کھاتے۔ نماز پڑھتے وقت چہرہ سرخ ہو جاتا۔ کئی مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کرتے اور انہی 2 رکعتوں میں صبح ہو جاتی تھی۔ ایک بار نماز کے دوران رو دیے۔ سردی کی شدت سے آنسو چہرے پر جم گئے۔ مثنوی مولانا رومی۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کی وہ تصنیف ہے جس میں انہوں نے قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ افلاطونی خیالات، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت اور ہندو نظریات بھی شامل کیے ہیں۔ اس کتاب کی 6 جلدیں ہیں۔ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ اس میں 2626 اشعار ہیں۔ روحانی تربیت کے لیے یہ ایک بنیادی کتاب۔ مولانا رومی علامہ اقبال کے روحانی مرشد تھے۔ وفات۔ طویل بیماری، نقاہت اور درست تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے 6 جمادی الثانی
672 हिजरी 17 दिसंबर 1273 पीर के रोज मौलाना रूमी वफात पा गए। आपकी वफात के एक हफ्ते बाद आपकी चहीती बिल्ली भी मर गई। उसे आपकी कब्र के बराबर में दफन कर दिया गया। मौलाना के बाद उनकी पोती और उनके दूसरे बेटे सुल्तान वलद की बेटी एक अरसे तक अपने दादा के अफकार की नश्र व इशाअत करती रहीं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो बराहे मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल द उर्दू एवेन्यू पर नए हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली दिलचस्प कहानियां, वक्त के किस्से और अफसाने बराह रास्त आप तक पहुंचते रहें। बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि जब भी हम कोई नई कहानी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। आपकी मोहब्बत और ताउन ही हमें मजीद बेहतर कहानियां बनाने का हौसला देता है। शुक्रिया।